السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید مبارک۔ میں محمد جابر گھاٹمی کا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے رحم کے معاملے میں لے لے۔ ناظرین، میری تمام مسلمان اور نوجوانوں سے گزارش ہے، نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ۔ ابھی ایک مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان وائرل ہو رہا ہے، اور وہ بیان جو وائرل ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کہ کفر کا غلبہ ہے اس وقت، کفر کا غلبہ ہے اس وقت، لیکن خاتمے کا وقت بھی قریب ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، حرام سے بچا دے اور حلال کو کھانے کی توفیق دے دے، آپس کی حسد سے بچا دے، بھائی چارہ پیدا کر دے، منافقت سے بچا دے اور بھائی چارہ پیدا کر دے، مسلمان کو آپس میں نا اتفاقی سے بچا دے، بھائی چارہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب میں، تمام مسلمانوں میں، اور خاص طور سے علاقۂ میوات کے لوگوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سب سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، کیونکہ اگر کسی کو گالیاں دی ہوں، خطائیں کی ہوں میں نے، آپسی فیس بک کی لڑائی ہو اور یوٹیوب کی لڑائی ہو، جیسی بھی راجنیتک لڑائی ہوں، پلیز بہرحال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری طرف سے آپ معاف ہوں، آپ کرو نہ کرو یہ آپ کے اوپر ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو خطائیں ہوئیں آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور رہا مسئلہ اس کا، ایک مسئلہ تھا شادی والے پیسوں کا، وہ سارے پیسے ارشد کو ہم نے دے دیے ہیں اور ارشد کے پاس وہ پیسے جمع ہیں۔ بھائی اس میں بیچ میں ہوں، لیکن پیسے ارشد کے پاس ہیں۔ اوریجنل چور جو ریئلٹی میں ہے وہ ارشد ہے، لیکن اس میں شریک میں بھی ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ دھوکہ کر دیں گے۔ نہیں، سچائی کی بات یہ ہے مسلمانوں، اگر ہم امانت دار ہو جاتے، ایماندار ہو جاتے، تو یہ دیکھیں بازار کی گلیوں کو، ہمارے بنا میوات کے بازار ادھورے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ یہ کاما شہر کی گلیاں ہیں جو صبح سے شام تک جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں اور ہمارے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہمارے بنا ان کی روزی روٹی بھی ادھوری ہے، لیکن الحمدللہ اسلام نے محبت سکھائی ہے، نفرت نہیں سکھائی۔ جتنا اسلام مسلمانوں سے محبت کی اجازت دیتا ہے، اتنا ہی اسلام انسانیت کی اجازت بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی ہو، انسانیت سے برتاؤ کرو، سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے۔ یہ دیکھیے گلیاں سونی پڑی ہیں، چوک چوراہے خالی پڑے ہیں، اور یہ تہوار کن کا ہے؟ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تہوار ہے، لیکن مسلمانوں یہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔
جب بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے تو نقصان اٹھایا ہے، اور نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے سب سے بھائی چارہ بنا کے رکھو اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ ہم تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ اور غلط کام نہ کرو، حرام کا نہ کھاؤ، اولیکس، بلیک میلی، گوکسی، گوتسکری، ان ساری چیزوں پر لگام لگنی چاہیے۔ جن چیزوں سے فتنہ فساد پیدا ہو ان ساری چیزوں پر لگام لگنی چاہیے۔ گو ہتیا بند ہونی چاہیے، میں اس کو بالکل سویکار کرتا ہوں، گو ہتیا بند ہونی چاہیے بالکل۔ جس چیز سے فتنہ پیدا ہو اس کام کو نہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے اور دودھ کے اندر شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے نبی جس کے ہم امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1446 سال پہلے اس بات کو دنیا کے لیے بتا کر چلے گئے تھے کہ گائے کے دودھ کے اندر شفا ہے اور گوشت کے اندر بیماری کا اندیشہ ہے۔ اور بیماری ہے، یا یوں کہہ لیں شاید، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اس کام کو نہ کرنا چاہیے ہم کو سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر گائے کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے۔ گائے پر بین لگنی چاہیے، گوکسی بند ہونی چاہیے۔ میں گو تسکروں کے خلاف ہوں بالکل، جو بھی گو تسکری کرے گا، گوکسی کرے گا، میں اس کے خلاف ہوں۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، جن چیزوں سے فتنہ پھیلے، آپسی بھائی چارہ ختم ہو، ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپس کا ناانتشار پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے، یعنی پورے ملک کو، پورے پریوار کو، پورے دیش کو۔ تو ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور ہم بھارت میں جنم لیے ہیں، بھارت کے ہی رہنے والے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھارت سے نہیں نکال سکتی، چاہے وہ عید کی نماز سڑکوں پر پڑھنے کو لے کر چلا لیں، یا وہ مائک اور ساؤنڈوں پر چلا لیں، یا وہ اسلام اور اس کے خلاف چلا لیں، لیکن ہم بھائی چارے کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک ہوگی ہم آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضور اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ جس چیز سے فتنہ پیدا ہوگا اس پر ہم انکش لگائیں گے۔ کرنے والی ذات خدا کی ہوگی، ذریعہ ہمارا ہوگا، لیکن نفرت کو نہیں بڑھنے دیں گے انشاءاللہ، محبت سے توڑیں گے، اور نہ انشاءاللہ ہم راجنیتی کریں گے۔ خدا کو حاضر ناظر کر کر کہتا ہوں،
مسلمانوں حرام کا کھانا چھوڑ دو. OLX, بلیک میلی، جن چیزوں پر تم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، 420 اور 420 پر میوات کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس دھندے کو تم بند کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری اولادیں کیوں نہیں مانتی؟ اس کا مطلب تم جو ان کے ماں باپ ہو خود کرا رہے ہو. تمہارے جو بڑے ذمہ دار ٹھونڈے ٹھٹیرے پنچ سرپنچ سارے کرا رہے ہیں، ڈائریکٹر پارشد سارے کرا رہے ہیں OLX اور بلیک میلی. اس کا مطلب تم سب کے پاس رشوت جا رہی ہے. تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو ہمیں بتائیے. سوائے نقصان کے کچھ نہیں کر رہے ہو تم لوگ. قوم کو بگاڑ رہے ہو، قوم کے لیے نقصان پھیلا رہے ہو، قوم کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہو. تم لوگ قوم کو برگلا رہے ہو، جھٹلا رہے ہو. جب بھی تم لوگ قوم کو اکٹھا کرتے ہو، کوئی نہ کوئی لولی پاپ دے کر قوم کے لیے ان کو جھوٹا وعدہ کر کر بہکا دیتے ہو. ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے. تم کچھ نہیں لاتے. جو تمہارے پاس مال ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے سرکاری، اس بجٹ کو تم اپنے خزانوں میں لگاتے ہو، اپنی پراپرٹی میں لگاتے ہو، اپنے مکانوں میں لگاتے ہو، اپنی زمین خریدنے میں لگاتے ہو، اپنی اولاد کو پڑھانے میں لگاتے ہو. قوم جائے بھاڑ میں، تم ڈاکہ مارتے ہو کیونکہ تم امانت دار نہیں ہو. مسلمانوں، تمہاری وجہ سے پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تم امانت دار بن جاؤ. اگر تم امانت دار نہیں بنے تو بد سے بدتر ہو جائیں گے حالات. سب بے ایمان نہ رہو، ایماندار بن جاؤ. کیونکہ مسلمان بے ایمان ہے اس وقت میں. سب کو نہیں کہتا، زیادہ تر. جیسے کہ ہم نے شادیوں کے نام سے پیسہ جمع کرایا ارشد محو چوپڑا کے پاس میں، اور پیسہ تو جمع کرا دیا اور جیل میں چلا گیا پیسہ جمع کر کے. اور ہم سے کہہ رہا تھا باہر سے پیسہ آتا ہے، اور مدرسے کا ذمہ دار بنا دیا اس کو، اور سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، اور لباس سفید رکھتا ہے. تھوڑی شرم تو ہونی چاہیے. اگر شرم ہوتی تو یہ لباس کر کے فراڈ نہ کرتا. محو چوپڑے پر ذمہ دار بن کر لوگوں کے پیسے جمع کرائے. ہم نے 32 لاکھ روپے جمع کرا دیے. آج بھی لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں چور کہہ رہے ہیں. پیسہ اس کے پاس جمع ہے. ہم نے جن لوگوں سے پیسہ لیا سارا رجسٹر ہمارے پاس ہے، پیسہ اس کو دے دیا ہم نے. اور لوگ ہمیں چور کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو ہمیں پتا تھا نا ہمارے ذریعے سے، بھائی ہمیں تو تم دو پیسہ. ہم اس سے کہتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں دوں گا پیسہ. کیوں؟ پرشاسن کو پیسے دے دیے ٹھونسنے کے لیے، کھانے کے لیے. اب میں آواز اٹھاؤں گا تو میرے خلاف پرشاسن الٹا FIR درج کر لے گا. ارشدی بھجوا دے گا اپلیکیشن لگوا کے کسی آدمی کو 1 لاکھ دے کے، 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ دے کے. اس لیے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ. داڑھی ٹوپی کی یاد میں ڈکیتیاں نہ ڈالو. امانت کو امانت سمجھو. امانت میں خیانت نہ کرو. اگر امانت میں خیانت کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. پیسوں کے چکر میں پڑو گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑو گے تم گڈھے میں جاؤ گے. اور یہود پیسے کو پسند کرتا ہے، مال کو، اور نصارہ وہ حسن کو پسند کرتا ہے.
ملوکیت کو، اپنے پیسے اور اپنے حسن پر نہ جاؤ. اگر پیسے اور حسن کو پسند کرتے تو اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے پسند نہیں کرتے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے تھے، حبشی تھے، اذان پسند آئی ان کی اللہ کو. دل، اللہ دل کو دیکھتا ہے، چہرے کو نہیں دیکھتا. اللہ دل ہے جو کہاں لگا ہوا ہے. دل صاف ہونا چاہیے، آدمی کیسا بھی ہو. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، ان گندے کاموں کو چھوڑ دو، میوات کو سدھار پیدا کر لو. اور میوات کے ٹھونڈے ٹھٹیرے ذمہ دار لوگ میوات کے لیگر ہو رہے ہیں. برا نہ ماننا، ہاتھ جوڑ کر گزارش آپ لوگوں سے، آپ لوگ ان کرموں کو بند کروا دو. اولیکس بلیک میلی گوکسی کو، میوات سدھر جائے گا. تمہارے لوگ سب سے زیادہ نشہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ سیسیاں پی رہے ہیں تمہارے لوگ، سب سے زیادہ شراب پی رہے ہیں تمہارے لوگ، سب سے زیادہ آپ کے لوگ گانجا پی رہے ہیں. اسلام میں نشہ حرام ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہاں کھو گئے ہو تم؟ کیسے ترقی کرو گے تم؟ اپنے بیک گراؤنڈ میں جاؤ. تم کیا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم ہو کیا. تم اپنے آپ کو بھول چکے ہو. اپنے آپے میں آؤ، تم ہو کیا. تم وہ چیز ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، جو بھی اللہ کے بندے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے. امامت ہے اس امت کے ذمے اور تم غلامت کر رہے ہو. امامت ہے اس امت کے ذمے، تم کر رہے ہو غلامت. بڑی شرم کی بات ہے مسلمانوں، ڈوب کر مر جاؤ. جس امت کو دی گئی ہے امامت، وہ امت کر رہی ہے غیروں کی غلامت. اللہ معاف کرے. ایک خدا کے بن جاؤ، امانت میں خیانت بند کر دو، حسد بند کر دو، بھائی چارہ اپنا لو، اور جھوٹے فراڈ مقدمہ بازی کرنا بند کر دو، حرام کھانا بند کر دو، نفرت کی گوکسی کرنا بند کر دو. سب کام آسان ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، بھائی چارہ بن جائے گا. ہندوستان سے باطلی طاقتیں ختم ہو جائیں گی. السلام علیکم، خدا حافظ.